عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ اب میں گزارش کروں گا والد محترم حضرت مولانا خادم حسین صاحب سے، جنہوں نے اتنی بڑی خدمت سر انجام دی ہے، تو آپ سے مخاطب ہوں حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى، صدق الله مولانا العظيم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم و معزز سامعین، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ایسا ہی نیک بنا دے جیسا کہ اسٹیج پر بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جامعہ عثمانیہ کے علماء، اساتذہ، عالم ہونے کے ساتھ ولی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو اپنی ولایت نصیب فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ۔ ویسے تو امام لانے کے بعد ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، تو ایمان والے بھی تو ولی ہے اللہ کے۔ جب اللہ کا کوئی ولی ہو جاتا ہے تو اس پر نہ خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ماشاءاللہ یہ دینی دستگاہ ہے۔ کسی نے کہا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں چاند پر اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں نے کہا یہ مدرسہ دریا ہے اور سب طالب علم اپنی اپنی نہر علم کی بہا لے جائیں گے، بہا لے جائیں گے۔ تو چونکہ اعلان کیا تھا 3:30 بجے بخاری شروع ہو جائے گی، تو اس واسطے میں کوئی لمبی بات نہیں کرتا۔ ایک بات یہ سمجھ لیجیے، علم کے بڑے فضائل سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور واقعی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علم بارش کے قطرے کی طرح ہے۔ بارش کا قطرہ اگر سین کے منہ میں چلا جائے تو موتی بن جائے، اگر ایک ہی رہے تو در یتیم بن جاتا ہے، اور اگر وہی قطرہ سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کو در یتیم بنائیں، 'قیمتی موتی بنائیں
ظاہر نہ بنائیں، کیونکہ علم کے مطابق جو آدمی عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے وعیدیں بھی سخت ہے جو عام طور پر نہیں سنائی جاتی، بس صرف فضائل بھی سنائے جاتے ہیں تو وعیدیں بھی سخت ہیں۔ فرمایا آپ یہ تو زیادہ ترغیب میں غلط حدیث ہے کہ جو عالم علم کا مسئلہ صرف نہ بتائے، لوگ پوچھیں وہ بتائے نہیں تو یہ گنگا شیطان ہے اور اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام چڑھائی جائے گی۔ اس واسطے اپنے علم کو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے پڑھ لیا اور بس ہمارے دستار بندی کے موقع پر ہمارے استاذ قاری محمد طیب رحمہ اللہ محترم دار علوم دیوبند نے خطاب فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ بیٹو یہ جو ہم سند دے رہے ہیں تو یہ عالم بننے کی نہیں دے رہے، ہم صرف اس بات کی سند دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اگر عالم بننا چاہو تو بن سکتے ہو۔ اب کتابوں کے خود مطالعے کرو، جو مشکلیں بڑے عالم سے حل کرواؤ، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھو، یہ نہ ہو کہ بس پڑھ لیا، ایک دفعہ سند لے گئی یا پڑھتے ہوئے بخاری کھولی تھی یا پھر کہیں نہیں، ہے مشکل ہے۔ اتفاق سے اگر تدریس مل جائے تو شاید اس کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ یہ تو تھوڑے تھوڑے نمونے کے طور پر ہوتے ہیں، تو علم سے تعلق رکھنا ہے، علم کو جلا بخشنا ہے، علم کو آگے ترقی دینی ہے، اور علم سب کے لیے ضروری ہے۔ جب ایک آدمی ایمان لاتا ہے اس کے لیے کوئی چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہیں جس کو فرائض کہتے ہیں، وہ علم کے بغیر کیسے کرے گا، اور کوئی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں جن کو نہیں کرنا ہوتا، وہ علم کے بغیر کیسے کرے گا، کیسے ممنوعات شریعت میں بچے گا۔ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو نعمتوں پر شکر کرنا ہوتا ہے، جب علم ہی نہیں تو شکر کیسے کرے گا۔ جب آدمی ایمان لاتا ہے تو انصاف ضروری ہے، اپنے جسم کے ساتھ بھی، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی، ہمسایوں کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی، رعایا کے ساتھ بھی۔ تو علم نہیں ہوگا تو انصاف کیسے کرے گا، اور مسائل میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ اگر علم نہیں تو صبر کیسے کرے گا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے ایوب کو، ایوب بندے کو ذرا یاد کرو، نعم العبد، وہ بڑا اچھا بندہ تھا، وہ صابر ہے، صابر ہے۔ تو صبر کرنا یہ علم سے معلوم ہے۔ بہرحال علم کے بڑے فضائل ہیں اور علم ضروری ہے، لیکن علم حاصل کر کے یہاں رک نہیں کرنا، علم کو الگ بڑھانا ہے اور عمل کو ساتھ لانا